سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حسن ایوب۔ حسن ایوب آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی خوشی کی کیا وجہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کے پاس تو ایک وجہ ہے آج خوش ہونے کی، کیونکہ بشریٰ بیگم جو ہے وہ رہا ہو چکی ہیں اور وہ بنی گالہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ لیکن حسن سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو یہ خبریں ہیں یہ ایک کے بعد ایک درست ثابت ہوتی ہیں، تو کیا یہ کسی کے کوئی خاص انسان ہیں یا کسی کے کوئی خاص دوست ہیں؟ تو پوچھتے ہیں حسن ایوب کیوں اتنی صحیح خبریں ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ آپ نے کہا تھا رپورٹر ہوں، میرا کام ہی خبر دینا ہے، تو رپورٹرز تو اور بھی بڑے ہیں، رپورٹرز نے تو کچھ ٹویٹس بھی کیے، ان کی ٹویٹس میں اپنی کنٹراڈکشن آ گئی، آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کسی پر بات نہیں کروں گا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں۔ اپنی بات کریں۔ دیکھیں جس نے نگیٹ کرنا تھا کیا، آدھا پاکستان بلکہ نہیں پورا پاکستان ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ بالکل وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ بھی خبر دے رہے تھے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو میں تو اپنی خبر پر ڈٹا رہا۔ مجھ سے پہلے دن میں نے جب یہاں پر بھی خبر دی، ایئر وائی پر بھی دی، اور اس کے بعد مجھ سے سیکنڈ ڈے پھر کنفرم کیا خاور گھمن صاحب نے کہ جی آپ خبر پر قائم ہیں، تو میں نے کہا جی الحمدللہ میں اپنی خبر پر قائم ہوں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو چیف جسٹس بنیں گے وہ جسٹس جائی آفریدی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، میری خبر درست ثابت ہوئی۔ کس سے خاص دوستی ہے آپ کی؟ بشریٰ بیگم والی خبر، اب بشریٰ بیگم والی خبر بھی جو میں نے دی تھی اور کل ہی دی تھی، میں نے کہا جی بشریٰ بیگم جو ہیں یہ رہا ہو جائیں گی اور مزید کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب کئی لوگ جو ہے وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ٹویٹر ابھی دیکھ رہا تھا کہ جی انہوں نے تو رہا ہونا ہی ہونا تھا، تو اس کی وجہ سے جناب انہوں نے کیا کون سا، سب پاکستان کو پتہ ہے یہ بات۔ دیکھیں پرویز الہی صاحب بھی متعدد مقدمات میں ڈسچارج ہوئے، پھر وہ اریسٹ ہو جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ گاڑی میں کھوسا صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ حالانکہ آرڈرز تھے کہ ان کے ساتھ پراپر ایک کسی آرڈر یہ تھا کہ کسی بھی مزید مقدمے میں، سفید کپڑوں میں آئے کوئی کسی بھی مقدمے میں، نہیں تھے تو جیل میں نا، انہوں نے کہا کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کرنا جب تک آپ لاہور ہائی کورٹ سے نہ پوچھیں، لیکن پھر بھی گرفتاری ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آج بشریٰ بیگم کی جو رہائی ہوئی ہے یہ ایسے تو نہیں ہے نا، ایسے نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہے؟ بس یہ ایک سیٹلمنٹ کہا جا سکتا ہے، سیٹلمنٹ، اس کو انڈرسٹینڈنگ کہا جا سکتا ہے، اس کو آپ جو بھی نام لینا چاہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو میری اطلاعات یہی ہیں، میں آج بھی اپنی خبر پر قائم ہوں۔ کچھ صحافی جو ہیں وہ اس بات کو، اس خبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، تو دیکھیں ان کی بات مان لیتے ہیں جی، نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو اس بات پر خوش ہوتے ہیں، اگر وہ اسی بات پر خوش ہیں اور یہی لفظ سننا چاہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہے، تو پھر ابھی جو کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے آئے گا، نیگیٹو ہوگا، دیکھیں جو کچھ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں اگر تو وہ ہوگا جس پہ پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے۔ بشریٰ بی بی رہا ہوئی، کیا پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، تو خوش ہوں، سب کو ہونا چاہیے، مطلب صرف پی ٹی آئی کیا، نون لیگ کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ خاتون جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں، وہ ایک بھونڈے کیس میں اس لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا کہ صرف خان صاحب کو ڈسٹرب کیا جائے۔ نہیں، توشہ خانہ 2 تھا، یہ توشہ خانہ 2 اسی دن بنا جس دن ان کی عدت میں رہائی ہوئی جی۔ سو مطلب آج ایسا کچھ نہیں کیا گیا، یہ بات، اب یہ بات آ گئی نا۔ دیکھیں اب یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اب یہ باتیں سمجھیں کہ یہاں پر جو ایک لوگ اپنی خیالی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں وہ تو لا علاج ہیں، اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کوئی حقیقت جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، دیکھیں میرا کام ہے خبریں دینا، میرا کام ہے لوگوں کو انفارم کرنا، کسی نے یقین کرنا ہے کرے، نہیں یقین کرنا میں کسی کے پاؤں تو نہیں پکڑوں گا نا کہ میری بات پر یقین کرو ہی کرو۔ ایک سوال اب آپ سے کرنا چاہوں گی، میرے اندر کا جو ایک وکیل ہے نا وہ اس وقت جاگ گیا ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ مزید مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، پھر آپ نے کہا کہ سیٹلمنٹ ہوگی، تیسرا آپ نے کہا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جن مقدمات میں گرفتار ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جن مقدمات میں ان کو اندر رکھا گیا تھا وہ تو کوئی مقدمات تھے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے خود ایڈمیشن کر لیا کہ جی یہ تو سیٹلمنٹ ہے، پہلے بھی سیٹلمنٹ کے تحت ہم نے ان کو اندر کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور اب کسی سے ڈیل ہو گئی ہے تو ہم ان کو باہر نکال رہے ہیں، کیا اس کا یہی مطلب نہیں؟ آپ جو مطلب نکالنا چاہیں، اچھا آپ جو مطلب سمجھنا چاہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھیں، صحیح ہے، میں تو دیتا ہوں خبر، ہاں میرا اس پر تجزیہ یہ ہے ٹھیک ہے، کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کے
सीजन 2 की बात चलो कर लो। तोशा खाना के मामले में मेरा तो कहना ये है कि जो स्टेट गिफ्ट्स होते हैं अगर आपने रिटेन करने हैं तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए रिटेन में रखें। जो बेचना है ना वो मुझे चीज पसंद नहीं है। ठीक है, ये आप नून लीग के रहनुमाओं को भी कहना चाह रहे हैं या सिर्फ सबको? जी सबको। ये खाली तोशा खाना ये खाली नून लीग या पीपल्स पार्टी, बात तो ये है ना कि जिसने प्राइस इवैल्यूएट करनी थी उसको नहीं। इसके अलावा भी जो चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं उनको भी स्टेट गिफ्ट्स मिलते हैं। इस तरह जो बाकी जो स्टेट गेस्ट किसी मुल्क में जाते हैं उनको भी ये गिफ्ट मिलते हैं। तो जो भी है इसमें कोई भी है, वो कैबिनेट रूल तो अपनी जगह होते हैं ना। इंसान का अपना भी ज़मीर कोई चीज़ होती है कि मुझे एक तोहफा दिया तो मुझे जो तोहफे मिलते हैं मैं बेचता तो नहीं होना जी। ठीक है, मुझे कोई फैमिली से भी तोहफा मिल जाए, कोई दोस्त दे दे, ये तो भी पता लगना है ना। अभी तो एक अंडर ट्रायल चीज है ना, वो तो मान के ना, वो तो एडमिटेड पोजीशन है उनकी कि हमने ये फरोख्त कर दी है। ठीक है, तो बेचे उन्होंने। अच्छा वो खाना काबा की वाली जो घड़ी थी ग्राफ वाली वो भी बेची ना उन्होंने। तो उससे पहले भी तो किसी ने उनको बेची ना, बेची नहीं थी। मॉडल के हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास घड़ी उन्होंने उनको स्टेट गिफ्ट दिया था। MBS ने गिफ्ट किया था इमरान खान साहब को वो घड़ी। तो दुनिया में, हाँ जी, वो 3 घड़ियां टोटल दुनिया में बनी है। ठीक है, तो नहीं वो जो किसी के एक्स हस्बैंड थे उन्होंने जो कहा कि तो मेरी सोफिया मिर्जा के जो आप उमर फारूक की बात कर रहे हैं ना, उमर फारूक साहब ने परचेज की है खान साहब से। खान साहब ने जिसको बेच रहे थे मिडिल मैन से उन्होंने परचेज कर ली। अच्छा ठीक है, लेकिन उनका और खान साहब का कोई डायरेक्ट मामला तो नहीं था ना। इमरान खान जो बेची थी। अब आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि कुछ सेटलमेंट हो गई है, तो सेटलमेंट हुई है या इंसाफ के तौर पे कोई बाहर आया? क्योंकि देखिए जब आपकी दफ़ा हो तो इंसाफ, हमारी दफ़ा हो तो सेटलमेंट। एक वैसे जनरल बात कर रही हूँ, PTI का मौक़िफ़ मैं सामने रख रही हूँ। तो ये बात तो एक मिनट आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप देखें कि बुशरा बीबी को पहले वो भोंडे केस में पहले वो इद्दत वाला किया, बरियत हुई, उसी दिन गिरफ्तार करके आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो रिहाई है वो हो गई है। क्या इससे ये बात सामने आती है कि फ्यूचर में खान साहब के लिए भी कोई आसानियाँ बनने वाली हैं या नहीं? सेटलमेंट हुई है ना, पर सेटलमेंट तो हर चीज़ की हुई है। देखिए इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो कुछ तो मुश्किलात उनके अमाल थे और कुछ फिर उन अमाल के दिफा के लिए जो उन्होंने जो मैनेजमेंट करने की कोशिश की या जिस तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश की, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। आपने SIFC को टारगेट किया, आपने आर्मी चीफ की तस्वीरें लगाकर जो है वो तो इमरान खान के पास तो एक्सेस ही नहीं इंटरनेट की, उन्हीं का अकाउंट है ना, और वो अकाउंट से इज़हार ताल्लुकी का एक लेटर कहते हैं, 1-2 लोगों का नाम लेके कि वो करते हैं, जबरान इलियास वगैरह, तो वो एक लेटर तो अंदर से लिखवा कर जो मुलाकातें करते हैं एक लेटर अपने हैंड रिटन दे सकते हैं, जी मेरा इस ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो नहीं कर रहे ना, सही है, वो नहीं कर रहे। अच्छा वो नहीं कर रहे। तो बात ये है कि फिर उसका कॉन्सिक्वेंस तो आता है ना जी। ज़ाहिर बात है, आपने रियासत से कोई ताकतवर नहीं है। जब रियासत माँ है, आप खुद कह रहे हैं, तो उस माँ का कोई एहतराम भी तो होता है। इस रियासत को तो हमने लेके धज्जियां उड़ा के रख दी। माँ को जब आप धमकी लगाता है ना बच्चा, तो माँ जो चप्पल उतार कर ना वो मारती है ना 2-3, तो बच्चा फिर भागता है, बच्चा रोता है। देखिए मैं आपको ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पहले तो इमरान खान साहब के पास जिंदगी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस इस्लाम में है, तौबा की गुंजाइश इस्लाम में है, और ये तौबा का कॉन्सेप्ट रहना भी चाहिए, बिल्कुल होना लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो सरकशी का रास्ता इख्तियार किया है। ये हसन आपने नहीं डिसाइड करना, वो सरकशी का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। सरकश को पूरी अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया है, बस कर दें। वो जितनी अवाम ने वोट दिया था वो भी आपके सामने है। उनकी हुकूमत सिर्फ एक सूबे के अंदर है और एक सूबे के अंदर भी वो फैसलाब हुए हैं। तो ये आपका नैरेटिव ये भी है ना, दूसरा नैरेटिव ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में भी उनको जो वोटें मिली हैं वो भी एक आर्टिफिशियल मैंडेट दिया गया है। हालांकि मौलाना फजल रहमान जो हैं, चलिए ठीक है, ये वही पॉलिटिकल बात है। अब मुझे बताएं, खान साहब की जो बहनें इस वक्त जेल के अंदर आ जाएंगी, वो भी हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई केस ही नहीं है कि जी वो। अब वही बात आ गई ना जी, अगर आप कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है फिर भी वो जेल में है ना, आप मानते हैं? तो बुशरा बेगम जो बाहर निकल रही हैं, ठीक है, तो वो फिर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है ना। आप मानते हैं कि कोई केस ना भी हो तो लोग जेल के अंदर जाते हैं जी, सिस्टम रिएक्ट करता है। मैं तो ये तो मैं कितने मुकदमात में कितने जो है वो शोज में बात ये कर चुका हूँ, मैं कितने शोज में ये बात कर चुका हूँ कि जब सिस्टम रिएक्ट करे और सिस्टम अपनी ताकत दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है। ठीक है, तो लिहाजा बुशरा बेगम की जो रिहाई हुई है, उनकी रिहाई को अब कितना मैं इस मौजू पर बात करूं जी। बात ये है कि बुशरा बेगम के बारे में जो कुछ वो करेंगी, जो कुछ होगा, ठीक है, वो सामने आएगा। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई से जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी पार्टी की जो क़यादत है वो आपस में लड़ी है या पार्टी की क़यादत चाहती नहीं कि खान साहब बाहर आए, या पार्टी में जो एक धड़ेबाजी हो गई है, क्या बुशरा बीबी के आने से, जो कि उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या उनकी रिहाई से जो पार्टी पॉलिटिक्स है या जो पार्टी के इंटरनल मामलात हैं उन पे कोई असर होगा या नहीं होगा?
یہ فیصلہ تو بشرا بیگم نے خود کرنا ہے نا. نہیں آپ ایز این اینالسٹ اور ایز اے رپورٹر واٹ یو وہ سیاست میں آتی ہیں یا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب قید تھے تو کلثوم نواز صاحبہ نے اور مریم نواز صاحبہ نے ان کی رہائی کے لیے ایک کمپین چلائی تھی. وہ سڑکوں پر نکل آئی تھیں, وہ اپنی جدوجہد کرتی تھیں, وہ تمام کام کرتی تھیں. لیکن بی بی تو پردہ نشین ہے. سنیں نا کہ کلثوم نواز بھی ہاؤس وائف تھیں جی. کلثوم نواز صاحبہ ایک بڑی وزادار خاتون تھی. میں نے بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی, ایون کہ میں ایک دن پروگرام دیکھ رہا تھا سما ٹی وی پر, جگنو محسن صاحبہ کا جو نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ ہیں, جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں, نام پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں, انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بڑی وہ وزادار خاتون اور بڑی اچھی خاتون تھی کلثوم نواز, تو بڑی انہوں نے تعریفیں کی. ہم ان کی آج بھی ریسپیکٹ کرتے. تو وہ کلثوم نواز صاحبہ بھی ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے یعنی اپنی ایفرٹس کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بشرا بیگم ہیں یا بشرا بی بی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ کیا سوچ لے کر باہر آ رہی ہیں, کیا وہ پاکستان میں رہتی ہیں, پاکستان میں نہیں رہتی, کیوں نہیں رہیں گی, جیل میں رہیں گی. میں نے کب کہا کہ نہیں رہیں گی, میں کہہ رہا ہوں ان کے اپنے ڈیسیجنز ہیں نا, ان کی فیملی, ان کے بچے کیا کہتے ہیں, ان کے بچے بھی تو ہیں نا جی, ان کے جو نوازے نواسیاں بھی ہیں, ان کے شاید پوتے وغیرہ بھی ہوں گے, کوئی آئی ڈونٹ نو, وہ جو بچے ہیں وہ تو پرسنل ہو رہا ہے نا بہت زیادہ, وہ ان کی کیا, دیکھیں نا انسان کے اوپر, میرے اوپر بھی میری فیملی کا ایک امپیکٹ ہے, میری فیملی مجھے کچھ چیز کہے, لیکن کیا پارٹی ان سے مزید ڈیسیجن میں کوئی ان کی رائے لیا کرے گی؟ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے, علیمہ خان صاحبہ ان کی بات مانتی ہے نہیں مانتی, بیرسٹر گور ان کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے, لطیف کھوسہ صاحب ان کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے. اب یہ تو دیکھنے والی بات ہے نا کہ پارٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, اس کو مانتی ہے نہیں مانتی. دیکھیں اب جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب جب پارٹی کے شریک چیئرمین بنے تو اس ٹائم کچھ لوگ تھے, ناہید خان صاحبہ اور صفدر عباسی صاحب, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو نہیں مانا. صحیح ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی پوری کی پوری پیپلز پارٹی نے ان کو مان لیا. تو اب لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. ایک اور خبر تھی کہ 60 سے زائد امریکی ایوان نمائندگان کا بائیڈن کو خط میں کیا تھا, خط میں آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کی رہائی ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک اپیل انہوں نے کی اس پہ آپ کوئی بات کریں گے, کیونکہ جو یہ پارلیمنٹیرینز ہیں امریکن, انہیں چاہیے جی کہ وہاں پر عمران خان صاحب کو لے جائیں امریکہ, پہلے الیکشن کو جتوائیں, پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بنوائیں, اور یو ایس کا پریزیڈنٹ بنوانے کے بعد پھر اس طرح کی بات کریں کہ اگر وہاں کے لوگ بھی عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی رہائی کے لیے, وہی تو کہہ رہے ہیں آپریشن گولڈ سمتھ کا جو بولتا ثبوت یہ ہے, بات یہ ہے کہ یہ امریکنز جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا عمران خان میں انٹرسٹ کیوں ہے, آپریشن گولڈ سمتھ کی وجہ سے ہے. تو پھر کیا نواز شریف صاحب بھارتی ایجنٹ ہے؟ پیچھے جو ہے پورا اسرائیل ہے. اب وہ اسرائیل اور ان کا ایک انفلوئنس ہے امریکہ کے اوپر. یہ دیکھیں اب امریکن یو ایس الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, وہ اپنے الیکشنز کے اوپر توجہ ہٹا کر وہ اس کے اوپر اتنا کرا رہے کیونکہ ان کا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے. اچھا بات یہ ہے, آئے نا تو پھر نواز شریف صاحب سے کیوں دت صاحبہ ملتی ہیں؟ ہمارے فورن آفس نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کا یہ انٹرنل میٹر ہے, اینڈ مائنڈ یور اون بزنس. یہ جو یہ خط ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی اپنے کام نال کام رکھو, ٹھیک ہے, اینڈ ڈونٹ لک ہیئر اینڈ دیئر, اور یہ ہمارا انٹرنل افیئرز ہے, اس کے اندر آپ کو جو ہے نا اب ہم مداخلت میں بھی پاکستانی پوچھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب, محترم نواز شریف صاحب, آپ کو بلا کے کیوں نہیں انٹرویو دیتے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کیوں نہیں بنواتے؟ وہ دت صاحبہ اور 5-6 اور جو بھارتی لوگ ہیں جن کو ایک ملک مخالف, ملک دشمن سمجھا جاتا ہے, ان کو بٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں بھی بناتے ہیں, مریم صاحبہ بھی بیٹھتی ہیں. تو وہ بھارتی ایجنٹ یا وہ بھارت کے غلام یا وہ کوئی دشمن کے ساتھ نہیں ہے. مووی کا کوئی تھا ڈائلاگ تھا کہ آئی کیپ مائی فرینڈس کلوز اینڈ اینیمی ایون کلوزر. اچھا, تو یہ ایک ہوتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے ابھی تک پاکستان جب سے واپس آئے ہیں اون کیمرہ صرف ایک آدمی سے بات کی ہے, آپ سے, جی وہ مجھ سے بات کی. صحیح ہو گیا. تو اور وہ بھی میں نے ان سے جو بات کی تھی کیا مطلب آپ کا بھی کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں نے ان سے بات کی تھی. تو آپ یہ بات سمجھیں کہ اب یہ بات جو آپ سوال کرتی ہیں کہ کیوں پاکستانی, تو میں کیا انڈین ہوں؟ نہیں, اتنے عرصے پہلے حسن پتہ نہیں کب پاکستان آنے کے بعد, جی پاکستان آنے کے بعد کی بات ہے, کتنے مہینے کی بات ہے, الیکشنوں سے پہلے کی بات ہے. تو نواز شریف صاحب نے بات کی کسی سے, تو وہ میں تھا, تو بات تو کی انہوں نے. اب یہ کہہ دینا جی کہ پاکستان میں کسی صحافی سے بات نہیں کی, تو اس کے علاوہ ملاقاتوں کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب جو ہے ان کے ساتھ گئے, کھانا شانا کھایا, ملاقاتیں اور صحافی جو ہے تمام ملے, مجیب الرحمان شامی صاحب مل چکے ہیں. جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا دت صاحبہ کی,
اسی طرح جو باقی صحافیوں کی، اس طرح باقی صحافیوں سے وہ ملاقات کرتے نہیں ہیں. آن کیمرہ اگر کسی سے بات کی ہے چاہے پاکستان میں یا کسی انٹرنیشنل سے تو وہ میں ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نون لیگ سے کوئی لینا دینا نہیں. It was nice of him کہ میں نے ریکویسٹ کی اور وہ بات کر گئے. پھر آپ کہتے ہیں آپ کو ہم بھائی بھی نہ کہیں کیونکہ آپ کی رپورٹیں بھی سچ ثابت ہوتی ہیں, آپ کی خبریں بھی سچ ثابت ہوتی ہیں, تو پھر ہم آپ کو حسن بھائی بھی نہیں کہہ سکتے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا نون لیگ سے کچھ لینا دینا. حسن بھائی کہیں, میں نے کب منع کیا آپ کو حسن بھائی کہنے سے؟ آپ کو پتہ ہے میں کس سینس میں بھائی کہنا چاہ رہی ہوں. کون سے سینس میں بھائی والا؟ اور سینس والا کون سا بھائی ہوتا ہے؟ بہن بھائی والا بھائی ہوتا ہے, اور کون سا بھائی ہوتا ہے؟ بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ بھائی لوگ میں نہیں ہوں جی. ٹھیک, وہ میں نہیں ہوں. چلیں جی, آج حسن نے یہ تردید بھی کر دی کہ وہ بھائی لوگ نہیں ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جی, اور یہ بات میں مجھے کرنی پتہ چاہیے نہیں کرنی چاہیے, لیکن سن لیں. کر دیں. میں نے زندگی گزاری ہے لیگ ورک کرتے ہوئے. میں مطلب پچھلے اگر میں دیکھیں ایک ہفتے میں تو 4 دنوں میں آج میں نے نیند پوری کر کے آیا ہوں. اس سے پہلے 4-5 دن میری 1 گھنٹہ میں نیند کرتا رہا ہوں, 1 گھنٹہ دن میں. اور میں مختلف جگہوں پر جا رہا تھا, خبریں کلیکٹ کر رہا تھا, میں تھرو آؤٹ پوری رات جاگتا رہا. اور بات یہ ہے کہ ایون کہ دن رات میں کام کر رہا ہوں, کمٹمنٹس جا رہی ہیں, دن کے ٹائم کسی سے مل رہا ہوں, مختلف جگہوں سے خبریں لے رہا ہوں. تو میں خبر لیتا ہوں ایک جگہ سے نہیں, 3-4 جگہ سے خبر کنفرم کرتا ہوں اور پھر میں خبر دیتا ہوں. پھر یہ خبر لہٰذا محترم عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ لمبا انتظار ہے. عمران خان باہر نہیں آئیں گے. اگر آگے تو آگے تو میں سمجھوں گا کہ میری رپورٹنگ میں بہت بڑی کمزوری آ چکی ہے. عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے. جب وہ ہوئے تھے اریسٹ تو میں نے تب بھی کہا تھا, میں نے کہا جی 1.5 سال کا تو سوال ہی پتہ نہیں تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی کورٹ اٹھا کے جو ہے نا وہ ان کو کوشمنٹ کر کے باہر آ جائیں گے. عمران خان صاحب لمبے اندر ہیں. ٹھیک ہے, چلیے, بٹ اٹس اے سائن آف ریلیف فار پی ٹی آئی اینڈ محترم عمران خان صاحب دیٹ بشرا بی بی از آؤٹ آف جیل اینڈ ابھی شی ہیز موو ٹو بنی گالا. سو یہ ایک سائن آف ریلیف ہی ہے. بنی گالا جائیں, وہ زمان پاک جائیں یا کوئی اور جائیں, اپنی مرضی ہے. شی از اے فری پرسن. ٹھیک ہے, وہ کسی نئے کیس کے پی میں چلے جائیں, وہ کے پی میں ریزائڈ کریں, یہ مرضی ہے. وہاں پر صوبہ چلائیں یا وہ یہاں سے پارٹی چلائیں یا نہ چلائیں, جب ان کی مرضی. اب دیکھیں نا, اب آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ شی از اے ہاؤس وائف, سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. اب چاہیے تو یہ ان کو, جیسے تمام لوگ سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ تو ہاؤس وائف ہیں, ان کو سیاست میں تو نہیں آنا. تو اب دیکھتے ہیں اگر آ گئی تو پھر وہ پولیٹیکل ہو جائیں گی. نہیں وہ پولیٹیکل, اچھا پھر اگر وہ آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکل ہو جائیں گی. اگر وہ عمران خان کی صرف رہائی تک وہ رہتی ہیں تو وہ بھی پولیٹیکل نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ اگر وہ پولیٹیکل امور میں جاتی ہیں, سیاسی فیصلے کرتی ہیں, تو پھر آپ ان کو پولیٹیکل کہیں گے. صحیح ہو گیا. حسن ایوب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.